اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخصکم ببرہانہ وانتجبکم لنورہ۔ گفتگو جاری تھی ہماری زیارت جامعہ کی شرح کے حوالے سے کہ امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اور آل محمد کہ خداوند عالم نے برہان کو آپ کے ساتھ خاص کیا ہے، وانتجبکم لنورہ، اور اپنے نور کے لیے چنا ہے۔ خص اختصاص یعنی چیز کو جدا کرنا، چیز کی خصوصیات کو شمار کرنا، برہان یعنی روشن دلیل۔ انتجب انتجاب انتخاب کے بعد کہ کسی کو منتخب کرنا، منتخب کرنے کے بعد دوست بنانا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، سورہ بقرہ آیت نمبر 105، کہ خدا خاص کرتا ہے اپنی رحمت کو جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور خداوند عالم بڑے فضل والا ہے۔ بس اپنی رحمت کے لیے مخصوص کسی کو چننا، کسی کے ساتھ اپنی رحمت کو مخصوص کرنا، بس خدا کسی کو چنتا ہے، دوست بناتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بندے کو خدا اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، خاص کر دیتا ہے، اور خدا کی چاہت حکمت کے مطابق ہوتی ہے، حکمت کے مطابق ہوتی ہے کہ یا من لا تبدل حکمتہ الوسائل، اے وہ ذات جس کی حکمت کے وسائل، جس کی حکمت تبدیل نہیں ہوتی، لا تبدل حکمتہ الوسائل، ٹھیک۔ بس محمد اور آل محمد کو چنا ہے خداوند عالم نے اپنی حکمت کے ساتھ کہ خدا مصلحت اور مفسدے سے سب سے آگاہ ہے، عادل ہے۔ خدا جو کام انجام دیتا ہے وہ عادلانہ انجام دیتا ہے، اپنے علم کی بنا پر انجام دیتا ہے۔ وَأَيَّدَكُمْ بِرُوحِهِ، اے محمد اور آل محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے تمہاری تائید کی ہے روح القدس سے۔ ایدہ کا معنی ہے تائید کرنا، قدرت دینا، قوی دینا، حفاظت کرنا۔ روح کی دلالت وسعت پر ہے، یعنی روح سے مراد رحمت الہی ہے کہ اس نے تمہاری تائید کی ہے رحمت الہی خاص سے یا روح القدس سے۔ بس وظائف کے ذمہ داریوں کے انجام دینے میں انسان کی طاقت اور توانائی محدود ہے۔ انسان محدود توانائی، محدود طاقت رکھتا ہے، بس اسے ایک قوت چاہیے، ایک طاقت چاہیے۔ خداوند عالم قادر مطلق ہے، خداوند عالم قادر مطلق ہے، بس انسان دوسروں کا محتاج ہے۔ کبھی اسے مادی امور میں مدد کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی انسان کو مادی امور میں مدد کی ضرورت پڑتی ہے، تبھی خداوند عالم نے مادی امور میں بھی مدد کی ہے ہماری، کہ امدکم بانعام و بنین، خداوند عالم نے تمہاری مدد کی ہے اولاد سے بھی، چوپایوں سے بھی، زمین سے بھی، زمین میں اگنے والی اناج، یہ سارا کچھ خداوند عالم نے تمہیں دیا۔ بس یہ تم مادی لحاظ سے، مادی امور میں بھی ضرورت مند ہو، محتاج ہو، خداوند عالم نے تمہیں مدد فراہم کی ہے۔ کبھی انسان روحانی لحاظ سے، معنوی امور میں انسان کو مدد کی ضرورت ہے، کہ جیسے جنگوں میں، جنگ بدر میں ہے یا جنگ احد میں ضرورت تھی کہ خداوند عالم نے کہا سورہ آل عمران، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ مصومین، کہ خدا تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے، 5000 فرشتوں کے ذریعے۔ بس انسان اس عطا کا، اس امداد کا ہمیشہ محتاج ہے، مادی امور میں بھی اور معنوی امور میں بھی، معنوی امور میں بھی۔ بس انسان ایک دفعہ خاص کسی کو تائید حاصل ہو کہ اسے روح القدس ملے، روح القدس ملے، بس یہ جملہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کو خدا کی خاص تائید حاصل، ایک تائید ہے کہ عام مومنین پر آئی، مسلمانوں پر آئی، ایک تائید ہے کہ ائمہ علیہ السلام پر آئی، انبیاء علیہ السلام میں سے کن پر آئی، خاص لوگوں پہ آئی، خاص لوگوں پہ آئی۔ بس یہ جملہ اشارہ کر رہا ہے کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر خدا کی خاص تائید، خدا کی خاص تائید نازل ہوئی ہے، خدا کی خاص تائید ہوئی ہے۔
بس روح کے ذریعے انسان کی مطلق تمام موجودات پر برتری حاصل ہے، انسان کو برتری روحانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے۔ بس انسان یہ جو ہم کہتے ہیں کہ تم میں وہ، تم میں وہ، تو یہ تم جو ہم کہتے ہیں تو روح سے مخاطب ہوتے ہیں، روح سے مخاطب ہوتے ہیں۔ روح کی دو قسمیں ہیں، ایک روح نفخی ہے، دوسری روح تائیدی۔ روح نفخی وہ روح ہے جو حیات ظاہریہ کا باعث بنتی ہے، حیات ظاہریہ کا باعث بنتی ہے، کہ سورہ سجدہ آیت نمبر 9 ہے، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، میں نے اس میں اپنی روح ڈالی، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، بس ہم نے اس میں اپنی روح ڈالی۔ یہ روح نفخی ہے، حیات ظاہری کا باعث بنتی ہے، روح نفخی، نون فا خا یا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 91 کہ ہم نے اس میں اپنی روح ڈالی۔ بس روح پھونکنے سے مراد ہے کہ زندگی دینا، پیدا کرنا، پیدا کرنا، پیدا کرنا، ظاہری زندگی ملنا۔ نفخن سے مراد ہے روح اور بدن کے درمیان تعلق کو پیدا کرنا، تعلق جوڑنا، تعلق جوڑنا، تعلق پیدا کرنا۔ دوسری روح، روح تائیدی، روح تائیدی ہے کہ روح تائیدی سے مراد ہے روح ایمان، کہ مومن کو روح ایمان ملی ہوئی ہے جس کے ذریعے وہ حق اور باطل کو جدا کرتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو، ائمہ علیہ السلام کو روح القدس حاصل ہوئی، روح القدس ملی ہے۔ بس یہ روح جو روح تائیدی ہے یا روح ایمان میں تقسیم ہوتی ہے، روح ایمان کی طرف، یا یہ روح ایمانی ہے کہ مومن میں ہے، یا انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام میں ہے روح القدس، روح القدس۔ بس روح ایمان انسان کی معنوی حیات کا باعث بنتی، کہ سورہ انعام آیت نمبر 122 ہے، اومن کان میتن، بھلا جو مردہ ہے فاحییناہ، بس ہم اسے زندہ کرتے ہیں۔ ایمان کے ذریعے انسان زندہ ہوتا، ایمان کے ذریعے انسان زندہ ہوتا، مومن زندہ ہوتا، اور باطنی لحاظ سے وہ اس کی زندگی ہوتی ہے۔ بس اومن کان میتن، بھلا جو مردہ ہے ہم اسے زندہ نہیں کرتے، وجعلنا لہ نورا، ہم اس کے لیے نور قرار دیتے ہیں کہ وہ تاریکیوں میں، لوگوں میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا۔ ٹھیک، یہ روح ایمان ہے، اومن کان میتن فاحییناہ۔ ایک روح قدس ہے، روح القدس، کہ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام سے خاص ہے، کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 نے کہا، ایدناہ بروح القدس، ہم نے اس کی تائید کی روح القدس، مومن کی تائید روح ایمان سے اور انبیاء علیہ السلام کی تائید روح القدس سے۔ اذ ایدتک بروح القدس، سورہ مائدہ آیت نمبر 110 کہ جب میں نے تمہاری تائید کی اے عیسیٰ علیہ السلام روح القدس سے۔ بس 3 ارواح، روح حیات، روح قوت اور روح شہوت، یہ 3 ارواح چوپایوں میں بھی ہیں، کفار میں بھی ہیں۔ مومن میں چوتھی روح ہے روح ایمان، جو حیات معنوی کا باعث بنتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں 5ویں روح بھی ہے، ائمہ علیہ السلام میں اور انبیاء علیہ السلام میں 5ویں روح بھی ہے، وہ روح القدس ہے۔ اصحاب یمین میں کون سی روح ہے؟ روح ایمان، اور مقربین میں روح القدس ہے، کہ انبیاء علیہ السلام، مقربین میں سے انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام۔ بس امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ محمد اور آل محمد، خداوند عالم نے تمہاری تائید کی ہے روح القدس سے، روح القدس سے، اور تمہارے ساتھ برہان کو خاص کیا ہے کہ تم برہان ہو، واضح دلائل ہو، واضح دلائل ہو، اور تمہیں اپنے نور کے لیے چنا ہے۔ وَانْتَجَبَكُمْ، کہ انتجاب ہم نے کہا انتخاب کے بعد دوست بنانا، انتخاب کرنے کے بعد دوست بنانا اور قریب کرنا، کہ خداوند عالم نے نور کے لیے محمد اور آل محمد علیہ السلام کو چنا ہے، کہ نور، اس نور کے ذریعے وہ خود بھی روشن ہوتے ہیں اور معاشرے کو بھی روشن کرتے ہیں، معاشرے کو بھی روشن کرتے ہیں،
اور انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے اعلیٰ ترین ہستیاں یہی حضرات ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین صلی اللہ